اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافع کا الیہ، اور اپنی طرف سے رفع کروں گا، ومطہروں کا من الذین کفروا، اور تجھے پاک کروں گا، مطہروں کا تجھے پاک کروں گا، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوا کا، اور بناؤں گا ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر غالب جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ یہاں خاص توجہ کے لائق بات یہ ہے کہ انی متوفی کا سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح کو یہود یا رومن امپائر قتل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ان کو خدا نے تو اجازت نہیں دی تھی۔ انی متوفی کا مطلب تھا کہ میں ماروں گا وہ دوسرے تیرے دشمن تجھے قتل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے قتل کیا، وبکفرہم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہود نے کفر تولا، جھوٹ بولا جب یہ کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ کسی طرح بھی اس کو مار نہیں سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے۔ یہ ہے اصل حقیقت کہ پھر ہوا کیا۔ پھر یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے زندہ رہا، جب وہ قتل نہیں کر سکے تو کیا وہ زندہ رہا؟ جواب یہ ہے انی متوفی، میں تجھے عام طریق کے مطابق جیسا کہ میں وفات دیتا ہوں وفات دوں گا، ورافع کا الیہ، اور تیرا رفع روحانی رفع ہوگا جو میری طرف ہوگا، رافع کا الیہ۔ اب یہاں وہ جو غیر عمدی معنی کرتے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا، اس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، کیونکہ پہلے وفات دی ہے پھر رفع کیا ہے۔ تو اگر تو یہ کہیں کہ مردہ اٹھا لیا تو وہ بےمانی بات بن جاتی ہے۔ وہ خود بھی اس بات کے قائل نہیں ہوئے، جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس بات کا۔ تو رافعوں کا جو ہے وہ متوفی کا کے بعد رکھا گیا ہے، اور کوئی اور حکمت اس میں ایسی موجود نہیں کہ ترتیب بدلنے کی وجہ محسوس ہو۔ اس لیے ثابت ہوا کہ متوفی کا واقعہ یعنی وفات دینے کا واقعہ پہلے ہوا ہے، رافعوں کا واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ اب بعد میں کن معنوں میں یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں اس پر کچھ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نبی کا رفع تو حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع نہیں فرمایا تھا یہاں تک کہ وفات دے دی، تو اس میں ایک دقت پیش آتی ہے کہ کیا وہ بغیر رفع کے ساری عمر زندہ رہے اور مرنے کے بعد ہی رفع ہوا ہے؟ تو اس کے دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ موت ایسی تھی، ان کے متعلق جو موت بیان کی جاتی تھی وہ رفع کا الٹ تھی، یعنی موت ہی میں ان کی لعنت کا تصور پایا گیا تھا۔ جو موت ان کی طرف منسوخ کی جا رہی تھی وہ رفع کا بالکل برعکس تھی، کیونکہ ملعون وہ ہوتا ہے جو خدا سے دور ہو، جس کا رفع نہ ہو، اور جھگڑا موت پر تھا کہ کس طریق پر موت ہوگی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ چونکہ شریفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس طریق پر مارا جائے کہ کاٹ پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی کا مطلب ہے اس کا رفع نہیں ہو رہا، وہ مردود اور خدا سے دور ہوا۔ اس لیے وفات کو پہلے رکھنا ضروری تھا، کیونکہ وفات ہی نے ثابت کرنا ہے کہ یہ رفع والی موت ہے، یہ لعنتوں والی موت ہے۔ بس دنیا کے ثبوت کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ یہ کہنا کہ نبی کا رفع اس کی وفات کے بعد ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟
چونکہ بحث یہ تھی کہ وفات رفع والی ہے یا لامتیوں والی. یہود کہتے تھے وفات کا طریق یہ ہے کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا اور مر گیا، اور بائبل کے لحاظ سے یہ ملعون ہوا، یعنی خدا سے دور ہو ہٹ گیا. اللہ نے فرمایا چونکہ وہ میری خاطر تکلیفیں اٹھا کر ان کو برداشت کرتا رہا، میں نے اسے اس موت سے نجات دے کر جب تبھی موت مارا ہے تو ثابت کر دیا کہ تمہارا لعنت والا تصور جھوٹا نکلا، اور اس کا صلیبی موت سے بچ جانا اس کے رفع کی دلیل ہے. بس یہ دلیل کے طور پر ہے. تو رافعوں کا الیہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب سے بچ گئے اور ان معنوں میں ان کا رفع ثابت ہو گیا، لیکن متوفی کا جو لفظ ہے وہ اس وقت واقعہ نہیں ہوا، وہ بہت بعد میں ہوا ہے. انہی متوفی کا واقعہ بہت لمبے عرصے بعد ہوا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ صلیب کے بعد لمبے عرصے تک اس کی زندگی اس کے رفع کا نشان بنی رہے گی، یہاں تک کہ جب کبھی موت و وفات پائے گا تو قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پاک بندہ تھا، اس کا اس لعنت سے کوئی تعلق نہیں جو تم نے اس کی طرف منسوخ کی. ورنہ صلیب کے چند دن بعد بھی اگر مر جاتا تو لوگوں نے کہا تھا مرا تو اسی وجہ سے ہی ہے. تو متوفی کا واقعہ بے شک بعد میں ہو، مگر اس کے موت کی طرز ایسی ہے جو اس کی لعنتی موت کی نہیں بلکہ پاک موت کی علامت بن جانا تھی. اس کے بعد فرمایا ہے وہ مطہروں کا، اور میں تجھے پاک کروں گا من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہاں تفصیل کن معنوں میں ہے؟ ایک یہ کہ جتنے الزامات وہ تجھ پر لگاتے تھے وہ الزامات، ان الزامات سے تجھے بری ذمہ ثابت کر دوں گا، مطہروں کا. دوسرا، ان سے نکال کر لے جاؤں گا اور ان گندے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اور تجھے ایک بعد میں لمبی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے تو پیروی کریں گے، انہیں قیامت تک غالب رکھوں گا ان پر جنہوں نے انکار کر دیا. اب یہود کا جو عیسائیوں پر غلبہ ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کتنی دیر چلا ہے. وفات ہوئی ہے 120 سال میں. وفات کے بعد عیسائیوں کے یہود پر غلبے کے آثار دکھائی دینے چاہیے اس وقت تک. اور اسی طور پر یہ ثابت ہے کہ صلیب کے وقت تو یقیناً یہود پر عیسائیوں کو کوئی غلبہ رسید نہیں ہوا تھا، بلکہ سخت مغلوب اور مظلوم اور مقہور تھے، اور اپنے وطن میں بھی اور باہر بھی یہودیوں کے ہاتھ دکھ اٹھاتے تھے. اس کے بعد 100 سال سے پہلے حضرت عیسیٰ کی زندگی ہی میں یہود پر وہ عذاب آ گیا جس نے یہود کی کمر توڑ دی، اور وہ 70 یا 71 عیسوی میں رومن جرنیل کے حملے سے واقع ہوا. یہود کو حضرت عیسیٰ بغاوت سے باز رکھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں خدا کی طرف سے تمہیں روحانی سلطنت دینے کے لیے آیا ہوں، دنیا کی سلطنت عطا کرنے کی غرض سے نہیں آیا. اس کو وجہ مخاصمت بنایا گیا. سب سے زیادہ مخالفت حضرت مسیح کی سی بات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تو ایجنٹ ہے، جھوٹا ہے، یہ وہ مسیح نہیں ہے جو ہماری خاطر آنا تھا. اور بغاوت کی تیاری وہ لوگ کرتے رہے. جب حضرت مسیح اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو یہود نے پھر عالم بغاوت بلند کیا.